الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف پڑھ لیجئے بھائی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان والے گھروں کے اندر پیدا کیا۔ ہمیں اغیاروں کے گھروں کے اندر پیدا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں کیا، ہمیں ایمان والے گھروں کے اندر پیدا کیا۔ یہ اللہ کے سب سے بڑا احسان ہے۔ لیکن ہم اپنے رب کو بھلا بیٹھے ہیں کہ اللہ نے ہم پر کیا احسان کیا۔ آج ہم ایک طرف یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بھائی ہم ایمان اللہ پر رکھتے ہیں، یقین اللہ پر رکھتے ہیں، لیکن ہمارا ایمان اور یقین اللہ تبارک و تعالیٰ پر حقیقی معنی میں نہیں ہے۔ اگر یقینی معنی میں ہمارا ایمان اور اعتقاد اللہ تبارک و تعالیٰ پر صحیح سے رہتا تو آج ہمارے ساتھ یہ پریشانیاں نہیں آتی۔ اللہ اپنے نافرمانوں کو بھی روزی دیتا ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نافرمان کو روزی نہیں دیتا، بلکہ انہیں بھی دیتا ہے۔ اور جو اللہ کا فرما بردار بندہ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی روزی دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، کتنے پیار بھرے الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بندے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے میرے بندے تم شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ میرے بندوں تم شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ آگے پھر کہہ رہے ہیں کہ جو شخص شیطان کے نقش قدم پر چلے گا تو شیطان اسے بے حیائی اور بری بات کی تلقین کرے گا، وہ اس کی راہ دکھلائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تو ہمیں راہیں بھی دکھنا دی، کہا کہ میرے بندے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ میرے بندے ہم نے تمہارے لیے دو راستے دیے ہیں، ایک ہدایت والی، دوسری گمراہی والی۔ دیکھو میرے بندوں میں سے جو ہدایت کو قبول کر لے گا، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، تو ایسے شراب پلاؤں گا جس میں کافور کی آمیزش ہوگی، سل پیک ہوگا۔ اور جس نے میرے نبی کے لائے ہوئے طریقے پر چلا، جس کو میرے نبی کے کریکٹر سے محبت ہوگا، جس کو میرے نبی والا طریقہ جس کے پاس ہوگا، میرے محبوب کا طریقہ جس کے پاس ہوگا، تو یطوف علیہم ولدان مخلدون، تو میں اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں چاروں طرف
70,000 خادمیں لگا دوں گا جو شراب کا پیالہ لے کر اس کے ارد گرد چکر لگاتے پھریں گے. یطوف علیہم ولدان مخلدون کہ جب اس کی خواہش ہوگی تو شراب اس کے سامنے میں اس کے خادم اور نوکر اس کے چکر لگاتے پھریں گے اور وہ مسحری پر آرام سے ٹیک لگا کر بیٹھا ہوگا جنتی. جس چیز کی خواہش ہوگی اس کی وہ خواہش پوری کی جائے گی جنت کے اندر. پھر فرمایا کہ جس نے میرے نبی کے کریکٹر کو نہیں اپنایا، اگر جس نوجوان نے کسی غیروں کے کریکٹر کو اپنایا، کسی غیروں کے طریقوں کو اپنایا اور کہا کہ بھائی یہ فیشن ہے آج کا، غیروں کا لباس اپنے اوپر زیب تن کیا اور کہا کہ یہ فلاں ہیرو کا لباس ہے، وہ اس طریقے سے اپنا حلیہ بنا کے رکھتا ہے، تو وہ اگر وہ جینس پینٹ خریدتا ہے، وہ شرٹ خریدتا ہے یا اس کے کریکٹر کی طرح وہ اپنے بال کو کٹاتا ہے، تو خدا کی قسم وہ کامل ایمان والا نہیں ہے، وہ نبی کے کریکٹر کو اپنانے والا نہیں ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ایسے شخص کو اسی کے ساتھ اس کا حشر کروں گا. اگر اس کا مقدر جہنم بن چکا ہوگا تو جہنم میں بھی وہ اسی کے ساتھ چلا جائے گا. کیوں؟ انہوں نے اس کے طریقے کو اپنایا ہے. تو اس کا ایسے شخصوں کے ساتھ جس کا جو طریقہ اپنائے گا، جو کریکٹر اپنائے گا، ان کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کے اندر فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ساری سلطنتیں ہیں. دنیا اور وما فیہا کی جتنی ساری چیزیں ہیں یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے اندر ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سارے نظام کائنات کو اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں اور چلانے والی ذات اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میرے بندے میں نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم تمہاری آزمائش کریں کہ تم میں عمل کے اعتبار سے کون بڑا ہوا ہے. میں نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ تم میں بڑا مالدار کون بنے، تم میں حکمران کون بنے، تم لوگوں پر حکومت کرنے والا بنو. ہم نے اس لیے موت اور زندگی کو نہیں پیدا کیا کہ میرے سے زیادہ طاقت اور قوت والا کوئی دنیا کے اندر نہیں ہے. میری ایک ٹیلی فون سے میں پورے نول گڑھ کے اندر کوہرام مچا دوں گا، کون ہے میرے سامنے بولنے والا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ، اور اس لیے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت اور قوت اور شہرت اور یہ ساری چیزیں نہیں دیا کہ تم اپنی طاقت کا یوز عوام پر کرو. اللہ تعالیٰ نے اگر شہرت دی ہے، طاقت دی ہے، دولت دیا ہے تو آپ اس کا حق ادا کریں اس دولت کا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی 2 نعمتیں ہیں، ایک دولت، دوسری صحت. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دولت دیا ہے تو ناچ ڈرامے اور کنجریوں کے گانے سننے میں مت لگاؤ اس بیلنس کو، ورنہ قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ اے ابن آدم میں نے تجھے مال و دولت دیا تھا تو نے کہاں خرچ کیا، تو اس گھڑی اپنے رب کو آپ کیا جواب دیں گے کہ اللہ میں نے کنجریوں کے گانے میں لگا دیا، میں نے لڑکیوں کو نچانے میں لگا دیا، میں نے ڈی جے بجانے میں لگا دیا، پورے نول گڑھ کے اندر میں نے قرآن مچا دیا تھا کہ ایسی شادی کسی کی نہیں ہوئی، جیسی شادی میں نے لگا دیا، پیسے لگا دیا. اللہ یہ نہیں پوچھے گا، کہے گا اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس لیے موت اور زندگی کو پیدا کیا، دولت اس لیے دیا تاکہ ہم تمہاری آزمائش کرے کہ عمل کے اعتبار میں تم سے کون بڑا ہوا ہے، کہ کوئی بڑھے نہ. یہ یقین رکھو کہ ہم سے زیادہ عمل میں کوئی نہ بڑھے. میرے بھائیوں، ایک شخص پوری زندگی تہجد پڑھتا ہے، اوابین پڑھتا ہے، چاشت کی نمازیں پڑھتا ہے، کوئی نوافل، کوئی ذکر و اذکار نہیں چھوڑتا، لیکن اس کا پڑوسی اس سے خوش نہیں ہے، اس کے ماتحت میں رہنے والا کوئی شخص اس سے خوش نہیں ہے، حتیٰ کہ اس کی بیوی، اس کے بچے بھی اس سے خوش نہیں ہے، تو وہ شخص خدا کی قسم جنتی نہیں ہو سکتا. اس کی نوافل، اس کا ذکر و اذکار، اس کے سال بھر یا 4 مہینے یا 3 دن جماعت میں جانا کوئی کام نہیں آئے گا. کیوں؟ جب اس کے اعمال سے، اس کے اخلاق سے، اس کے کردار سے
اس کے خود کا فیملی، اس کا پڑوسی، اس کے ماتحت میں رہنے والا کوئی خوش نہیں ہے، تو پھر اللہ کیسے خوش رہے گا؟ تو نے اپنے اللہ کے بندوں کو ناراض کر رہا ہے۔ تو یہ حقوق العباد ہے اور یہ حقوق اللہ ہیں۔ حقوق اللہ، ایک شخص کبھی کوئی نوافل نہیں پڑھتا، کوئی نوافل نہیں پڑھتا، کبھی انہوں نے سنت نہیں پڑھی، صرف فرض نماز پڑھتا ہے اور جو مؤکدہ سنت ہیں وہ پڑھ کے چلا جاتا ہے، اور کبھی کسی کا اینا کینا اور کوئی چیز برائی اپنے اندر نہیں رکھتا، کسی کے اوپر نظر نہیں رکھتا کہ یہ شخص کہاں جا رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، وہ ادھر سے کیوں آیا، وہ کسی پہ نظر نہیں رکھتا، بلکہ اچھی سوچ اور گمان اس کا ٹھیک رہتا ہے، تو اس سے بڑا جنتی کوئی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ یہ سوچ ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا، بخاری کی روایت ہے، فرمایا اگر کسی شخص کو جنتی کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لو، وہ آ رہا ہے۔ ایک صحابی کہنے لگے کہ بھئی جنتی؟ دیکھا کہ وہ ایک صحابی ہے، وہ آ رہے ہیں۔ پھر دوسرے دن فرمایا کسی کو جنتی کو دیکھنا ہو تو وہ دیکھ لو، پھر وہی صحابی آ رہے تھے۔ تیسرے دن بھی یہی فرمایا کسی کو جنتی کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لو، پھر وہی صحابی آئے۔ تو ایک صحابی کے دل میں یہ بات ہضم نہیں ہوئی کہ میں اس کے عمل کو دیکھوں، آخر اس کا عمل کیا ہے۔ وہ بہانے بنا کر اس کے یہاں مہمان نوازی کیے، 3 دن ٹھہرے، کہا کہ دیکھو میرے گھر میں انبن ہو گئی ہے، اس لیے میں آپ کے یہاں 3 دن قیام کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کوئی بات نہیں، آپ آؤ۔ پوری رات وہ جاگ کر کے اس کے اعمال کو دیکھتا رہا۔ وہ شخص اللہ کے نبی کے مجلس سے آتے، عشاء کی نماز پڑھتے اور فوراً اپنے گھر چلے آتے۔ گھر آنے کے بعد روٹی کھائے اور سو گئے، کوئی نوافل نہیں پڑھی، کوئی سنت انہوں نے نہیں پڑھی، کوئی نوافل، کوئی تہجد کی نماز نہیں پڑھی۔ پھر صبح میں فجر سے 5 منٹ یا 10 منٹ پہلے جاگے وہ، اور اللہ کے نبی کے ساتھ جماعت کے ساتھ انہوں نے نماز پڑھی۔ 3 دن ایسے ہوا، پھر جانے لگے کہ بھائی میں تو جا رہا ہوں، حقیقت میں میں مہمان نہیں، میرے گھر میں مجھ سے کوئی ناراض نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی کو جنتی کو دیکھنا تو ایک شخص آ رہا ہے، اسے دیکھ لو۔ آپ تھے اور میں نے ایسی کوئی عمل آپ کے اندر نہیں دیکھا جو پائی جاتی ہو۔ کہا کہ دیکھو میں تو ظاہر نہیں کرنا چاہتا، میرے پاس تو کوئی عمل نہیں ہے، آپ دیکھ لیے میرے پاس یہی ہے کہ میں فرض نماز پڑھ کے آتا ہوں اور سو جاتا ہوں، فرض اور سنت پڑھتا ہوں، بس اس کے علاوہ میرا کوئی عمل نہیں، لیکن ایک عمل ضرور ہے میرے پاس۔ کہا وہ کون سا؟ کہا کہ میں کبھی کسی کا اینا یا کسی کی تکلیف کو دل میں نہیں رکھتا ہوں، اگر کوئی مجھے ٹھیس بھی پہنچائے تو رات میں سونے کے وقت میں اسے معاف کر کے سوتا ہوں۔ یہ ہے سب سے بڑی چیز، یہ ہے کہ معاف کر دینا اور کسی پہ غلط نگاہ نہیں رکھنا، کسی کے اوپر بدگمانی نہیں کرنا۔ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ۔ بڑی خرابی ہے اور اس شخص کے لیے جو ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائی بیان کرتے ہیں یا آمنے سامنے ایک دوسرے کو ذلیل اور رسوا کرتے ہیں۔ الذی جمع مالا وعددا، اور جو مال کو جمع کر کے رکھتا ہے اور پھر تنہائی میں اس کو بار بار گنتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدا، اس کی سوچ، اس کی گمان، اس کی فکر یہ ہوتی ہے کہ یہ اس کا مال، یہ اس کی دولت، یہ اس کی طاقت، یہ اس کی شہرت، یہ اس کی حکومت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، کلا، ہرگز ایسا نہیں، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمِ، ہرگز ایسا نہیں، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ تمہاری مال اور دولت کام آئے گی یا نہیں، یہ تم جان لو گے۔ جب اس دنیا سے رخصت ہوگے تو کوئی مال، کوئی طاقت، کوئی قوت، کوئی شہرت، کوئی دولت، کوئی حکومت کام تمہارے آنے والی نہیں ہے۔ اور یہ کیوں ہوگا؟ آج ہمارے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا فعلت امتی 15 خصلة، یہ قیامت کے نشانیوں میں سے ہیں۔ فرمایا کہ جب میری امت میں 15 چیزیں پائی جائیں گی، حل بها البلاء، تو ان پر بڑا بلائے مصیبتیں ٹوٹ پڑیں گی۔
اور وہ ہر طرح کی ہر پریشانیوں میں گھر جائے گا، اس کا یقین اپنے رب پہ نہیں رہے گا، وہ دوسروں پہ چلا جائے گا یقین کہ یہ چیز سے یہ ہوگا، یہ چیز سے یہ ہوگا۔ جب ہم کے زبان سے بکیں گے کہ ساری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری ہیں، وہ اللہ کرتا ہے، لیکن پھر بھی زبان سے تو کہیں گے لیکن اس کو عمل میں نہیں لاتے ہیں، کہ جب ان پر بلائیں اور مصیبتیں ٹوٹ پڑیں گی، راوی کہنے لگے علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فقیل وما ہن یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی وہ کون سی چیز ہوگی جو مسلمان کے اندر 15 خصلتیں پائی جائیں گی، وہ 15 خصلتیں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا کان الغنم دولا، جب مال غنیمت ذاتی دولت بن جائے گی۔ اب مال غنیمت کیا ہے؟ یدھ کا دور نہیں رہا، جو مسلمانوں کا جو ہے جیسے مسجد کے ممبران ہیں، مدرسے کے ممبران ہیں، سیکریٹری ہے، وہ یہ کیا ہے؟ امانت ہے قوم کا، جس نہج پر ان کو خرچ کرنے کے لیے دیا گیا وہ اس کام میں خرچ کریں، اس کے علاوہ کسی کام میں نہیں کریں۔ اگر اس کو ذاتی دولت سمجھنے لگ جائے گا تو خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کبھی اسے معاف نہیں کرے گا۔ ایک یہ ہے۔ دوسرا فرمایا والامانات مغنما، جب امانت میں خیانت کی جائے گی، اگر کوئی شخص کسی کو 50,000 روپے دیا کہ بھائی یہ بطور امانت آپ کے پاس ہیں، لیکن 50,000 روپے تو ان کو لوٹا رہے ہیں لیکن وہ بیلنس نہیں لوٹا رہا جو ان کو دیا ہے، دوسرا دے وہ ذاتی خرچ کر لیا، دوسرا دے رہا ہے، یہ امانت میں خیانت ہے، بلکہ آپ کے پاس امانت بول کر کے رکھا گیا کہ یہی پیسہ مجھے واپس چاہیے تو وہی نوٹ انہیں واپس دیں، یہ امانت ہے۔ اور پھر فرمایا وَالزَّكَاةُ مَغْنَمًا، اور جب زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھا جائے گا، یعنی زکوٰۃ آدمی پر بوجھ پڑے گی، اربوں میں کھیل رہا ہے، 5 لاکھ 10 لاکھ روپے ایک آدمی کے پاس زکوٰۃ نکل رہا ہے لیکن اس کی گنتی نہیں کر رہا، گن کر کے وہ زکوٰۃ نہیں نکال رہا، اندازی سے 1 لاکھ 1.5 لاکھ نکال دیا، بولے صاحب میں تو بہت نکال دیا، بھائی نکلنے سے بھی زیادہ نکال دیا، جتنا نکلنا چاہیے اس سے بھی زیادہ نکال دیا۔ حضرت نے گنتی نہیں کی کہ کتنی زکوٰۃ نکل رہی ہے، میں نے زیادہ نکال دیا یا کم نکال دیا، اس کی انہوں نے کاؤنٹنگ نہیں کیا، اندازے بول رہا ہے۔ تو زکوٰۃ میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرمایا قرآن کے اندر ایتاء الزکوٰۃ، اور اسلام کے بنیادوں میں سے بھی ہے کہ ایتاء الزکوٰۃ ایک بنیاد ہے، اسلام کی بنیادوں میں سے بھی ایک بنیاد یہ ہے کہ اپنے مال کو گنتی کر کے کتنا نکلتا ہے تب اس کا زکوٰۃ نکالو، اندازی مت نکالو، ایتاء الزکوٰۃ پابندی کے ساتھ، یہ نہیں کہ بھائی نکال دیا نکالتے جا رہے، کیا پتہ اگر آپ کے پاس 50,000 روپے رہ گیا ہو، 5 روپے رہ گیا ہو زکوٰۃ، پھر اس کی پکڑ اللہ کے یہاں ہو قیامت کے دن، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ تو یہ فرمایا جب زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھا جائے گا، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، جب مرد اپنی بیوی کی پیروی کرنے لگے گا، وَأَقَّ أُمُّهُ، اور جب اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا، اپنی بیوی کی پیروی کرے گا، اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا، بَرَّ صَدِيقُهُ، اپنے دوست کے ساتھ بہتری کرے گا، وَجَفَا أَبَاهُ، اور اپنے باپ کی نافرمانی کرے گا۔ پھر فرمایا وَاتَّخِذَتِ الْمَسَاجِدُ، اور جب مساجد میں اونچی آواز سے باتیں کی جائیں گی، آج ہمارے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ کوئی بھی بات ہو جائے تو مسجد کے ہم ایسے ہنگامہ مچاتے کہ پوری مسجد کو ہم سر پہ اٹھا لیتے، ایسے لگتا ہے کہ مسجد، اللہ کے نبی علیہ السلام نے سختی کے ساتھ منع فرمایا کہ مساجد کے اندر جب شور مچائی جائے گی، ایک قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جب مساجد میں اونچی آواز سے باتیں کی جائیں گی۔ اور وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، جب قوم کا ذلیل اور کمینہ آدمی کو حکمران بنا دیا جائے گا۔ وَأُكَرِّمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، جب کسی شخص کی شر سے بچنے کے لیے اس کی اکرام اور عزت کی جائے گی۔ وَشُرِبَ الْخُمُورُ، جب شراب پیا جائے گا۔ وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، جب ریشمی کپڑا پہنا جائے گا۔ پھر فرمایا وَاتَّخِذَتِ الْقَيْنَاتِ وَالْمَعَازِفِ، جب ناچ گانے والی لڑکیاں اور ناچ گانے کے سامان اکٹھا کیا جائے گا۔ وَلَعَنَ آخِرُ أُمَّةٍ وَلُعِنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ، جب آخر میں آنے والی امت پہلی امت کو لعن تان کرنے لگے گی۔
تو فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ خَسْفًا أَوْ مَسْخًا، تو یہ امت انتظار کرے اس وقت سرخ آندھی اور زمین میں دھسنے اور زلزلے اور چہرے مسک ہونے کی۔ آج سینے پر ہاتھ رکھ کر انصاف کی زبان سے بتائیں کیا یہ چیز ہمارے اندر نہیں پائی جا رہی ہے؟ اس کو اپنے اندر سے کیسے ختم کریں؟ بھائی ہم اپنے اخلاق کو درست کریں گے جب جا کر کے یہ ختم ہوگا۔ چلیے ٹائم ہو گیا، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔